ساری رات کے پی ہاؤس میں تھا، یہ ہے تمہاری پرفارمنس۔ خیبر پختونخوا ہاؤس پر شیلنگ کی گئی، ہلہ بولا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ ہماری پارٹی پر حملہ کرنے والے آج بے نقاب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی گنڈاپور نے صوبائی اسمبلی میں خطاب میں کہا، پارٹی کا نشان چھینا گیا، ہمارے کارکنوں پر بدترین تشدد کیا گیا، ہماری پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کئی بار کہا ملک کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، حکومت کو پی ٹی آئی سے کچھ چیز کا خوف ہے۔ گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہو، ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا کر کیا کر لو گے؟ یہ ہے تمہاری پرفارمنس، سن لے فیڈرل گورنمنٹ، تمہارے آئی جی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پہنچے ڈی چوک پہ اس سے، دوسری یہ ہے کہ میں ادھر ہی تھا رات کو، میری اسکواڈ کی گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پھاڑ دیے، لوٹ لیے، میرے گارڈ بھی لے گئے۔ یہ جنگ ہے، یہ جنگ تم نے مسلط کی ہے، یہ جنگ تم نے شروع کی ہے۔ انشاءاللہ اختتام اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے۔ اس سے بہتر ہے پاکستان کے مفاد کے لیے، عمران خان ہمیشہ کہتا ہے، جیل جانے سے پہلے بھی کہا اس نے، وہ یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جا کے کہا، اس نے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو کیا کر لو گے؟ یہ بھی ادھر تجربے کیے ہیں، ملک میں کیے، کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پر جب پولیس نے چھاپا مارا تو تب علی امین گنڈاپور نکل گئے تھے۔ پی ٹی آئی کا مقصد یہی تھا کہ دھرنا دیں اور ایس سی او کانفرنس نہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ کسی طریقے سے کوئی لاش گرے، اٹک پول کراس کیا تو ان کی پلاننگ پتہ لگ گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے جو بھی عزائم تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ صدر اور وزیر اعظم مشاورت کر رہے ہیں، جو فیصلہ ہوا وہ کریں گے۔ یہ کارکنان کو جیل بھجوائیں گے، خود گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 2 دن بعد منظر عام پر آ گئے۔ اسمبلی میں اچانک انٹری۔ گزشتہ روز سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو حراست میں لینے کی قیاس آرائیاں تھیں۔ پی ٹی آئی رہنما حکومت پر وزیر اعلیٰ کی گرفتاری اور گمشدگی کا الزام لگاتے رہے۔ وزیر داخلہ سمیت حکومتی وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کی گرفتاری کی خبر کی تردید کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور پورے 2 دن بعد منظر عام پر آ گئے۔ اسمبلی میں اچانک انٹری۔ گزشتہ روز سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو حراست میں لینے کی قیاس آرائیاں۔ پی ٹی آئی رہنما حکومت پر وزیر اعلیٰ کی گرفتاری اور گمشدگی کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سمیت حکومتی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی خبر کی تردید۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور پورے 2 دن بعد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ گزشتہ روز سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو حراست میں لینے کی قیاس آرائیاں تھیں۔ پی ٹی آئی رہنما حکومت پر وزیر اعلیٰ کی گرفتاری اور گمشدگی کا الزام لگاتے رہے۔ علی امین گنڈاپور کارکنانوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹے سے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑ کہتے ہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ علی امین گنڈاپور کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ علی امین گنڈاپور ایک غیر ذمہ دار شخص ہیں۔ حکومت کا موقف سچ ثابت ہوا تو طریق انتشار کا مکروہ چہرہ قوم نے دیکھ لیا۔ 9 مئی کو ان کے لوگوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا۔ تو یہ پچھلے 24 گھنٹے کہاں تھے؟ یہ کہاں چھپ چھپ کے گزارا کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور جو اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کے پی ہاؤس چلے گئے تھے؟ ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک شخص جو ہے، ایک لیڈر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو اور ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کے خود فرار ہو جائے اور ریسٹ ہاؤس میں چلا جائے، وہاں پناہ لے لے، اور جو مکار اور جو فریبی اور جو جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہیں طریق انتشار کے، ان کا مکروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کبھی فوج پہ الزام، کبھی آرمی چیف پہ الزام، کبھی وزیر اعظم پہ الزام۔ 9 مئی تو آپ پہ ثابت ہے۔ تو جو 9 مئی کا آپ کہتے ہیں ڈرامہ ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں پہنچ کر ڈرامہ کیا۔ پی ٹی آئی اس ڈرامے میں لگی تھی کہ وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، علی امین ڈی چوک پر کہاں آیا؟ علی امین گنڈاپور 26 نمبر چنگی سے غائب ہوا، ان کو وہاں سے پکڑنا چاہیے تھا۔ ان کا منصوبہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے بدنام کرنا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کیا جائے۔ پاکستان معاشی بحران سے نکل رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نہ نکلے۔ اہم خبر، رانا ثناء اللہ کا بیان، ان کا منصوبہ تھا کہ ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں پہنچ کر ڈرامہ کیا ہے۔
رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی اس ڈرامے میں لگی تھی کہ وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ کل رات ہی طریقہ واردات بتا دیا تھا کہ گنڈا پور کیسے ڈگی میں گئے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد کے پیچھے عمر ایوب کا گھر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علی امین ڈی چوک سے کے پی ہاؤس کیوں گئے؟ اب علی امین نے کے پی ہاؤس سے خود نکلنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ الزام لگانے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں اپنی اصلاح کر لیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ علی امین کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے۔ علی امین گنڈا پور پہلے بھی 7 گھنٹے روپوش رہے۔ علی امین گنڈا پور کا منظر عام پر آنا امین کی گرفتاری کا الزام لگانے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ علی امین گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ لاشوں کی سیاست کا ان کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا علی امین گنڈا پور کے خطاب کے فوری بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئندہ کے لائے عمل کا اعلان سیاسی کمیٹی کرے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ دیں، آئندہ کے لائے عمل کا اعلان سیاسی کمیٹی کرے گی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا علی امین گنڈا پور کے خطاب کے فوری بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اہم خبر، آئندہ کے لائے عمل کا اعلان سیاسی کمیٹی کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا علی امین گنڈا پور کے خطاب کے فوری بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ کے لائے عمل کا اعلان سیاسی کمیٹی کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا علی امین گنڈا پور کے خطاب کے فوری بعد اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے اسلام آباد پر چڑھائی کا پروگرام بنایا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ اسلام آباد ناصر رضوی کی پریس کانفرنس، کہا جنہوں نے بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی اور کرائی ان کے خلاف 10 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ 878 شہ پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں زیادہ تر افغانی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد پر دھاوے کو ناکام بنانے پر اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا۔ پاک فوج، پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے بھی اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کانسٹیبل حمید شاہ نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ قوم یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ صورتحال تیزی سے معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معیشت کی ترقی اور مملکت خدا داد کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری ہضم نہیں ہو رہی۔ وزارت داخلہ نے ڈی چوک احتجاج میں خیبر پختونخوا کی سرکاری املاک کے استعمال پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی احتجاجی ریلی میں سرکاری املاک کے استعمال کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ وفاقی محکمہ داخلہ نے کمیٹی کو 7 دن کے اندر تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی ان باتوں کی نشاندہی کرے گی کہ 4 اور 5 اکتوبر کو دھرنے کے لیے کون سی سرکاری گاڑیاں لائی گئیں، احتجاجی ریلی میں شریک سرکاری گاڑیوں کی تعداد کتنی تھی، ریلی میں سرکاری گاڑیاں لانے کی اجازت کس نے دی تھی، اور وہ اعلیٰ افسر کون تھے جنہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ احتجاجی ریلی میں سرکاری املاک کو استعمال کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گزشتہ رات اسلام آباد پولیس کی خصوصی ٹیم نے حراست میں لیا تھا۔ اعظم سواتی کو گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کی خصوصی ٹیم نے گرفتار کیا۔ رہنما پی ٹی آئی اعظم سواتی کو گرفتار کر کے سی آئی اے سینٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز علی امین کی گرفتاری کی خبریں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گرفتاری کے بعد اعظم سواتی احتجاج کی قیادت کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے کہا ہے کہ کل تحریک انصاف کی ایک اور 9 مئی کی بغاوت ناکام بنا دی گئی۔ اپنے ایک بیان میں عظمت بخاری کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی بہترین اسٹریٹجی سے ملوائیوں کی بغاوت ناکام بنائی گئی۔ شرپسندوں کے پتھراؤ سے ایک سینئر پولیس اہلکار شہید ہوا جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ یہ دہشت گرد اور فسادی کہتے ہیں، ہمارا احتجاج پرامن تھا۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے سرکاری وسائل اور سرکاری ملازمین کے ذریعے فیڈریشن پر یلغار کی گئی۔ احتجاج میں کے پی کی پولیس کے اہلکاروں اور افغان شہریوں کی شرکت باعث تشویش اور تحقیق طلب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام نے تحریک فساد اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو اس مرتبہ بھی مسترد کر دیا۔
جو انقلاب لانے نکلے تھے اب وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جس کے اپنے بچے لندن میں بیٹھے وہ قوم کے بچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ مجھے افسوس ہے ان والدین پر جو اپنے بچوں کو اس فتنے کی سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کی قسمت میں دھرنے، جلسے اور مار دھاڑ ہی باقی رہ گئی ہے؟ جب بھی مصنوعی قیادت لانے کی کوشش کی گئی اس کے نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہم آئینی ترمیم کو دیکھیں گے پھر کوئی فیصلہ کریں گے، اگر آئینی ترمیم سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا تو ساتھ دیں گے۔ یہ ترامیم پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، مستقبل کے لیے، جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور خاص طور پہ اس کے اثرات پاکستانی عوام تک پہنچیں گے، بہتر پہنچیں گے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک کمپلیکس صورتحال یہ کہ صوبوں نے بھی HSC بنائی ہوئی ہے جو شاید 18ویں ترمیم میں اس کا تقاضا نہیں تھا، تو ہم جلدی صوبائی HSCs کو اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی ان کو بیٹھا کر ان تمام ایشوز پہ جہاں پر اوور لیپنگ ہو رہی ہے یا ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے اور ایکسرسائز کرنی پڑی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ سیاسی انتشار میں سرمایہ کاری کیسے لا سکتے ہیں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، جب ریاست کا معاملہ آ جاتا ہے تو سیاست کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کی مشینری اور شیل ساتھ لانا غلط ہے۔ SCO سمٹ آ رہی ہے، PTI کو سوچنا چاہیے، حکومت کو چاہیے وہ PTI کو پرامن احتجاج کی اجازت دیں، لیکن تحریک انصاف بھی تشدد کا راستہ چھوڑ کر پرامن احتجاج کرے۔ حکومت اور PTI کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر معاملے کو سنبھالنا چاہیے۔ بانی PTI کی بہنوں کے خلاف تھانہ کوثر میں مقدمہ درج، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے 20 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ڈیوٹی جج کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دونوں کو ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا تھا۔ FIR میں نامزد 102 مرد کارکنان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ PTI احتجاج کے دوران مظاہرین کے بدترین تشدد کے شکار پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ڈی چوک میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر KPK فیصل کریم کنڈی سمیت پاک فوج، رینجرز اور پولیس حکام نے شرکت کی ہے۔ PTI کارکنوں کے تشدد سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عبدالحمید شاہ فرائض کی ادائیگی کے دوران PTI کارکنان تشدد کا شکار ہوئے اور ایک دن ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ زخمی کانسٹیبل کی شہادت کا ذمہ دار 9 مئی کا مجرم ہے۔ گندا پور کو اسلحہ دے کر اسلام آباد پر چڑھائی کروانے کے لیے بھیجا گیا۔ پولیس رینجرز پر حملے کرائے گئے۔ کل کا دن دراصل 9 مئی 2 تھا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بھی نشانہ قومی سلامتی کے ادارے تھے، نشانہ جمہوری ادارے اور مقصد شنگھائی کانفرنس ملتوی کروانا تھا۔ ملک کے خلاف سازش کا حصہ بننے والے ملک اور قوم کے مجرم ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آنسو گیس کے باعث ان کے والد کی طبیعت خراب تھی، آنسو گیس کی وجہ سے والد کا بلڈ پریشر زیادہ ہوا۔ پشاور میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام دوسرے KMU سینٹرلائزڈ داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد۔ KMU سینٹرلائزڈ داخلہ ٹیسٹ صوبے کے 13 شہروں کے 16 امتحانی مراکز میں منعقد ہوئے۔ ٹیسٹ میں 26,993 امیدوار شریک ہوئے۔ نتائج کا اعلان 36 گھنٹوں کے اندر کیا جائے گا۔ ٹیسٹ ان امیدواروں کے لیے منعقد کیا گیا جو کسی بھی وجہ سے پہلے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ ٹیسٹ میں پشاور کے 4 مراکز شامل تھے جن میں 10,589 طلبہ نے شرکت کی۔ ایوب ٹیچنگ اسپتال میں CT اسکین مشین خراب ہونے سے ہزارہ ڈویژن میں سرکاری سطح پر یہ واحد سہولت بھی بند کر دی گئی۔ تشویشناک حالت والے مریضوں کے لیے تشخیصی سہولیات معطل اور مشین ٹھیک کرنے کے نام پر 6 ماہ گزر گئے۔ مشین کی فنی خرابی کو تاحال دور نہیں کیا جا سکا۔ ڈویژن کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال میں CT اسکین لیبارٹری کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ فالج کے مریض کا علاج CT اسکین کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔
ٹریفک حادثات وغیرہ میں سر پر چوٹ لگنے والے مریض یا چھاتی میں گولی لگنے والے زخمی افراد کا بھی سٹی اسکین لازمی ہوتا ہے۔ 180 دن سے زائد عرصے سے اسپتال میں مشین بند ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مریضوں کو تشخیص کے لیے نجی لیبارٹریز منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈویژن بھر میں سرکاری سطح پر یہ سہولت موجود نہیں، جس سے تمام حلقہ اضلاع کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مشین کو ٹھیک کرانے کے لیے مطلوبہ فنڈز نہیں، بورڈ آف گورننس کی جانب سے بھی کوئی منظوری نہیں دی گئی۔ مشین والے کمرے کو بند کر کے لوگوں سے معذرت کا چارٹ لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر سیباسٹین سویس نے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں لائف سٹاک، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اوکاڑا میں سائلوز کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ارجنٹائن کے مابین دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بزنس ٹو بزنس انٹریکشن بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ارجنٹائن کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ لائف سٹاک، کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات کے شعبے میں ارجنٹائن سے تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سیکیورٹی سمیت تمام سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ پنجاب میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ارجنٹائن کے سفیر نے کہا کہ زراعت، فارماسیوٹیکل، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، ہم مولانا فضل الرحمان کو یوم یکجہتی غزہ کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے دعوت دینے آئے تھے۔ ایوان صدر میں صدر اور وزیر اعظم کی میزبانی میں یوم غزہ پر اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان یوم غزہ کانفرنس میں تشریف لائیں گے۔ کل پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھ ہو رہا ہے فلسطین اور غزہ کے حوالے سے یوم یکجہتی کے طور کے اوپر، اور اس کے لیے مولانا کو ہم انوائٹ کرنے آئے تھے، دعوت دینے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں ہوسٹ ہیں، میزبان ہیں، اور کل یوم یکجہتی فلسطین اور غزہ کے حوالے سے ایوان صدر میں 3 بجے اس کا اجلاس ہو رہا ہے، اور مولانا اس میں تشریف لائیں گے اور اس میں شرکت کریں گے، ہم ان کو دعوت دینے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے اے بی نیوز۔